بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل جمعہ، جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو تم اللہ کے ذکر کی طرف پوری محبت سے آؤ، خرید و فروخت ترک کر دو۔ جمعۃ المبارک کے ذکر کا وقت فجر کی نماز سے اختتام ظہر تک رہتا ہے۔ روز الانف میں ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اجتماع کیا وہ کعب بن نوی تھا۔ بعض نے کہا کہ اسی نے جمعے کا نام سب سے پہلے جمعہ رکھا۔ وہ قریش کو اس دن جمعہ کر کے جلسہ کیا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خطاب کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ میری ہی اولاد میں سے ہوں گے، اور لوگوں کو حکم کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعہ مبارک کو نہایت ہی حسین و جمیل دلہن کی شکل میں آراستہ و پیراستہ ظاہر کیا جائے گا۔ اس تعظیم کرنے والے ایسے گھیرے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیرے ہوتی ہیں، تاکہ اسے اس کے محبوب مالک کی طرف پہنچا دیں۔ وہ لوگ جمعہ مبارک کے انوار و تجلیات سے منور ہوں گے اور ان کے آگے نہایت خوشبو اور دلکش روشنی ہوگی، جیسے وہ کافور کے پہاڑ سے برد ہوئے ہوں۔ جنوں انس کی نگاہیں ان پر لگی ہوں، لوگ تعجب سے ان کے گرد گھومیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے شب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، علماء کرام کی ایک جماعت شب جمعہ کو شب قدر پر فضیلت دیتی ہے، اس کے لیے شب جمعہ بار بار آتی ہے، جس کے باعث اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بشارتیں نہ دوں جنہیں جبریل امین لائے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ تعالیٰ 70,000 جہنمی کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ میری امت پر اللہ تعالیٰ 99 نظر رحمت فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جیسے رحمت سے دیکھے گا، اسے بخشش سے نوازے گا۔ جمعہ کے دن کے آداب و فضیلت۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے فائدہ بخش ہے، اور اگر تم جان لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے ہیں۔ جو جمعے کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مینڈھا، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے و رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے مسجد جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، سواری پر نہیں، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور توجہ سے
خطبہ سنتا ہے، اس دوران کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ جمعہ کے لیے جتنے قدم چل کر آتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح حضرت ابو سعد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کا درمیانی وقت ہے۔ جمعے کی سنتیں: غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں باندھ کر آگے نہ بڑھنا، اگر فضول کام نہ کرنا یعنی مثلاً اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبہ کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے جیسے آسمان کے برابر و بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعہ کے تمام خطائیں صغیرہ اس کی معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، یہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ جمعے کے دن کا وظیفہ: آج میں آپ کے ساتھ جمعے کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کر رہی ہوں اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا گھر محفوظ رہے گا۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ: آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ عمل کا آپ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وظیفہ پڑھنے کے فائدے: اس عمل کو پڑھنے سے اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اگلے جمعے تک زمینی اور آفات سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کی خاص رحمت آپ پر برستی رہے گی۔ اگلے جمعے پھر آپ اسی طریقے سے یہ عمل دوبارہ کر لیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ وظیفے سے متعلق ضروری ہدایت: وظیفہ کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس عمل کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔